الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم يوحى إليه شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 24واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتہام بر احادیث خیر الانام، یعنی کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کاذبہ اپنی طرف سے احادیث وضع کرتا ہے اور بڑی جسارت سے انہیں رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلی چند مجالس میں 16 نمونے مرزا غلام احمد قادیانی کی وضع کے پیش کیے تھے۔ اب 17واں نمونہ ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی حقیقت الوحی منظر روحانی خزائن، یعنی روحانی خزائن کے اندر مرزا کی کتاب حقیقت الوحی موجود ہے اور اس کی جلد نمبر 22 کا صفحہ 202 ہے۔ اس میں کہتا ہے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ گرہن 2 مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے، اول اس ملک میں، دوسرے امریکہ میں، اور دونوں مرتبہ انہی تاریخوں میں ہوا ہے جن کی طرف احادیث اشارہ کرتی ہیں۔ اب آپ غور سے تأمل کریں اس میں کہ کسی حدیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس طرف مرزا صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ لہذا ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ یہ حدیث اور یہ نص اور یہ متن جو مرزا صاحب حقیقت الوحی میں بیان کر رہے ہیں، اس کا حدیثی مرجع کیا ہے؟ کون سی حدیث کتاب میں یہ ذکر ہے؟ پھر کس سند کے ساتھ مرزا صاحب اپنے سے کتاب تک اور کتاب سے رسول اللہ تک بیان کرتے ہیں؟ کیا وہ سند صحیح ہے؟ پھر کیا وہ بخاری کی شرط پہ ہے جیسے وہ مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، یا یہ پورے کا پورا کلام مرزا غلام احمد قادیانی کی وضع ہے؟ اور یہی بات صحیح ہے، کیونکہ ایسا کسی حدیث میں بھی مروی نہیں ہے جو مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں ذکر کیا ہے، اور یقیناً یہ مرزا صاحب کے کذب اور وضع کی دلیل ہے۔ یہ 17واں نمونہ تھا۔ اب آپ ملاحظہ کریں 18واں نمونہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 169 میں یوں کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں عبارت کیا ہے عربی کی، فی الحدیث ایضا ما زنا زان وهو مؤمن وما سرق سارق وهو مؤمن۔ اب یہ الفاظ جو ہیں کسی بھی حدیثی کتاب کی نص نہیں ہے۔ ترجمہ اس کا اردو میں یہ ہے کہ کسی زانی نے زنا کیا تو وہ مومن نہیں، کسی چور نے جب چوری کی تو وہ مومن نہیں۔ یہ نص کسی بھی مسلمانوں کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر نہیں۔
چلو اگر نہیں ہے تو پھر اس قول کو وضع کرنے والا جھوٹا ہے، پھر اس جھوٹ کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا کاذب کون ہو سکتا ہے جو اپنی طرف سے بات کو بنا کر پھر اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب ایک آگے دیکھیں نمونہ اور، جسے ہم نے کہا 19واں نمونہ۔ مرزا قادیانی چشمہ معرفت کے ضمیمہ میں جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 382 پر ہے، اور وہ یوں رقم دراز ہے۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا۔ اب آن صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً مکہ اور مدینے میں تھے، اب ان سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کان فی الہند نبی اسود اسمہ کاہنا۔ اب آپ دیکھیں یہ مرزا صاحب کی عربی عبارت ہے جو عربی نحو کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک سیاہ رنگ نبی تھا، اس کا نام کاہن تھا، یعنی کھنیا، جس کو کرشن کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے بات چلی اور کہاں تک پہنچا دی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ بات جسے مرزا نے حدیث رسول کہا اور یہ بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوسرے ملکوں کے انبیاء کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ بتایا، حتیٰ کہ کرشن تک بات کو پہنچا دیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے، اور یہ عام آدمی جسے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ عربی زبان کی ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث رسول ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی کہ عرب لوگ بھی اس پہ حیران ہوتے۔ اب دیکھیں عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب مرزا صاحب نے الٹ کر دیا، مرزا صاحب نے اسم کو منصوب کر دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا غلط عربی جملہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوصاف بتائے، جن میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، ایسے ہی فرمایا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے اور میری امت پہ غنیمت کو حلال کیا، اور ایسے ہی ایک خصوصیت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی تھوڑی سی بات ہو، کلمہ ہو، گفتگو ہو، مگر اس کے اندر معانی بہت زیادہ۔ ایسی شخصیت اور ایسی ذات پاک وہ عربی زبان کا غلط جملہ بولے؟ تو سچی بات تو یہی ہے کہ اس قول کو کہنے والا اور پھر اسے رسول اللہ کی طرف نسبت کرنے والا شخص وضاع اور کذاب ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی اسی طرح جسارت کہ جناب رسول اللہ پر بے تکی بات کو منسوب کر دیں اور ان کی طرف نسبت کر دیں، اس کا 20واں نمونہ دیکھیں۔ مسیح ہند مرزا کی ایک کتاب ہے، یہ بھی روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، تو اس کی 15ویں جلد اور صفحہ نمبر 55 میں وہ کہتا ہے، اور بعض احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر
125 برس کی ہوئی ہے۔ یعنی گویا کہ مرزا صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کا قول کیا ہے، اور عمر 125 برس بتائی ہے، اور وہ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں یعنی کیوں مرزا احادیث کو وضع کرتا ہے۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ مرزا صاحب کی احادیث کے بارے میں عادت یہ ہے کہ اگر ایک صحیح حدیث ہو اور ان کے باطل نظریہ کے خلاف ہو، اسے قبول نہیں کرتے، اور اگر ان کا کوئی باطل نظریہ ہے اس کے لیے خود حدیث وضع کر لیتے ہیں۔ اب یہ اس کی بھی مثال ہے وضع کی، کہ اب وہ چونکہ حضرت مسیح کے وفات کے عقیدے کے قائل ہیں تو اس کے لیے یہ حدیث وضع کی کہ ان کی عمر 125 سال ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں، اور یہ کس کا قول ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس باب میں قادیانیوں کو، چونکہ یہ مسلمان اور قادیانیوں کے درمیان، یعنی امت مسلمہ اور امت قادیانیہ، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کے درمیان یہ معروف مسئلہ ہے۔ حیات مسیح اس کی مسلمان امت قائل ہے، وفات مسیح اس کی قادیانیت قائل ہے، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کس کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر وہ کتاب بھی بخاری کے شرط پر ہو، اس کے اندر جو حدیث ہے پھر وہ صحیح ہو، متصل السند ہو۔ تو اب ایسی بات تو ہے نہیں، لہٰذا اس قول کا قائل وضاح ہے، یعنی حدیثیں بنانے والا ہے اور کذاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا بطور اعجاز کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی۔ تو یہ مرزا صاحب کے کذب اور دجل کی بعض مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں، یاد رکھیں، اور آج کی اس مجلس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔